بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کی تلمود کتاب میں ایسا کیا لکھا ہے؟ پیارے دوستوں، فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے اور غزہ کی جانب سے اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے اس بارے میں بھی پوری دنیا کو پتا ہے۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے بعد اسرائیل بوکھلا کر پورے غزہ کو تباہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ لیکن دوستوں، اب سوال ہے کہ آخر اس جنگ میں یہودیوں کی دھمکی سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے اور تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا چلا آیا ہے اور اب آنے والے وقت میں یہودیوں کا کیا انجام ہوگا، ان سب ٹاپک پر بھی آپ کو حدیث کے مطابق کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں گی کہ جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستوں، حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے بڑے بڑے عالموں کا کہنا ہے یا اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ساری مسلم دنیا میں آگ لگا دیں گے اور مسلم حکومت ہے تنکوں کی طرح بہتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سبھی اسلامی حکومتیں یہودیوں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی اور پھر کچھ دنوں کہہ دیا ساری زمین پر یہودیوں کا بول بالا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے مسیحا دجال کے ساتھ مل کر اس دنیا پر راز کریں گے اور جو بھی ان کے خلاف بول دے گا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ آج پوری امت کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہے اور حماس کے لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ آ کر اسرائیل پر حملہ کرے تاکہ اسرائیل کو دکھانے کے لیے ایک بہانہ مل جائے اور پھر وہ معصوم فلسطینیوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر اپنا ہیکل سلیمانی بنوائے۔ اسی لیے آپ نے کل کے خبروں میں ضرور سنا ہوگا یہ اسرائیل نے اپنے 5000 فوجی غزہ میں داخل کر دیے ہیں اور کل پوری رات غزہ کے اندر بندوقوں کے فائرنگ ہوتی رہی ہے، مطلب ہزاروں فلسطینیوں کو بندوقوں کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دنیا کے سارے مسلم دیش صرف بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ کل دوپہر میں ایک فلسطینی عورت نے ترکی کے صدر طیب اردوغان سے یہ بات کہتے ہوئے دم توڑ دیا کہ اب ہم فلسطینیوں کو تم مسلمانوں سے کوئی امید نہیں، بلکہ اب تم ہمارے لیے دعائیں بھی مت کرو، ہم تو شہید ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن تم سب مسلمانوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے سب سے مقدس دیش سعودی عرب کا بھی بادشاہ خاموش ہے اور اس نے خود امریکہ سے بات کر کے اپنے ملک میں یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی عالم ممبرز ہے فلسطینیوں کے حق میں بیان نہیں کر سکتا، جو بھی ایسا کرتا پکڑا جائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تو دوستوں، اب آپ خود ہی ان اسلامی دیشوں کے گھٹیا حرکتیں دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک طرف وہ خود خاموش ہیں اور دوسری طرف اپنی قوم کے لوگوں پر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی معصوم فلسطینیوں کے حق میں بات تک نہیں کر سکتا۔ آخر یا کیسے مسلم دیش ہے کل قیامت کے دن یا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت سے قریب کے 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑھ کر نہیں ہوگا، اسی لیے ہر نبی نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنوں سے ضرور رایا ہے، کیونکہ دوست دجال کے بہکانے میں بڑے بڑے ایمان والے بھی آ جائیں گے تو ہم لوگوں کا کیا ہی پوچھنا، یہاں تک کہ دجال ایک آدمی کو مارے گا اور پھر سے اسے زندہ کر دے گا، بجٹ زمین کو حکم دے گا تو اس پر کھیتی لہرانے لگے گی، پیڑ کو حکم دے گا تو وہ بے موسم پھل نکلنے لگے گا، آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر ایک بندہ جب دجال کا انکار کرے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ آخر تم مجھے خدا ماننے کے لیے کیا دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ جواب دے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو جو آج سے 20 سال پہلے وفات پا چکے ہیں تو میں تمہیں خدا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر دجال حکم دے گا تو اس کے لشکر کے بہت سے شیطان اس آدمی کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اس سے کہنے لگیں گے کہ اے بیٹا، یا سامنے کھڑا حقیقت میں تمہارا سچا خدا ہے، تم اسے ہی اپنا خدا مان لو، اور پھر اس طرح وہ دجال کو خدا مان کر گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن دوستوں، ان سبھی شیطانی طاقتوں کے باوجود بھی ایک دن دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو کر رہے گا اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے اس اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر طرف برکت ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور یہودیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خود عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کریں گے، وہ جس پیڑ یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پیڑ بھی بدلا دے گا کہ یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، صرف گرکت کا پیڑ ہی ایسا ہوگا کہ جو اس بات کی خبر نہیں دے گا، اسی لیے یہودیوں کی طرف سے گرکت کا پیڑ لگانے کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں سب سے زیادہ گرکت کا پیڑ پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق یہودیوں کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ویک اور آخر ایک دن ہمارا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ لیکن دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تاریخ میں
मासूम लोगों पर निशाना बनाकर उन्हें कत्ल करते क्यों आए हैं, तो इसके पीछे उनकी सबसे मुकद्दस किताब तलमूद है। यहूदियों के मजहब में दो किताबें, एक तो वो किताब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की शक्ल में नाजिल की गई थी, और दूसरी किताब तलमूद है कि जिसके बारे में इनके कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि हमारे तलमूद किताब तौरात किताब से भी ज्यादा अफजल है। एक तो वो किताब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की शक्ल में नाजिल की गई थी, और दूसरी किताब तलमूद है कि जिसके बारे में इनके कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि हमारे तलमूद किताब तौरात किताब से भी ज्यादा अफजल है। इस तलमूद किताब में लिखा है कि अगर कोई एक बार तौरात किताब की तौहीन कर दे तो वो तो जायज है, लेकिन तलमूद किताब की बेअदबी पर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये तलमूद किताब इनके कोई मजहबी किताब नहीं है, बल्कि इनके आलिमों ने ये किताब खुद ही लिखी है और ये कई सदियों के तजुर्बा पर हावी है। इस किताब में यहूदियों की शुरुआत से लेकर आज के जमाने तक होने वाले सभी हालात लिखे गए हैं कि कब कब यहूदियों पर जुल्म हुआ और कब कब यहूदियों ने दूसरी कौमों पर जुल्म ढाया था, यहूदियों को सियासत कैसे करनी चाहिए, सारी दुनिया पर यहूदी कौम कैसे राज कर सकती है और जादू टोने के सहारे से लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। इसी तरह इस किताब में नबियों के बारे में भी बहुत से घटिया बातें लिखे गए, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम को गालियाँ तक दी गई है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर गंदा इल्जाम लगाया गया है, और इस किताब में अल्लाह ताला के बारे में बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी गई, लेकिन जिनको बयान करते हुए भी डर लगता है। लेकिन आपके की मालूमात के खातिर कुछ बातें आपके सामने बयान करता हूँ। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला रोजाना 12 घंटे काम करते हैं, जिनमें से 3 घंटे यहूदियों की मुकद्दस किताब पढ़ते हैं और भी 6 घंटे सारी दुनिया की मखलूक को रिज़्क देते हैं। फिर 3 घंटे समुद्र के मछलियों के साथ खेलते हैं। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा मोहब्बत यहूदी कौम से है और यहूदी कौम अल्लाह ताला के बेटे हैं। इसमें लिखा है कि अल्लाह ताला का भी अपनी एक गलती पर बहुत ज्यादा रोना आता है। वो गलती ये है कि अल्लाह ने अपने हुक्म से यहूदियों के काबा हैकले सुलेमानी को एक बादशाह के जरिए गिरा दिया था। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला को भी इस बात का एतराफ है कि हैकले सुलेमानी गिराने का हुक्म ये मेरी गलती थी, और अल्लाह ताला अपनी इस गलती पर रोजाना कई घंटे नाउज बिल्लाह रोते हैं और अपने गालों पर तमाचे मारते हैं, और कभी कभी अल्लाह ताला की आंखों से आंसुओं के कुछ कतरा समुद्र में गिरते हैं तो उसमें भी तूफान आ जाता है। दोस्तों, आप यहूदियों की किताब तलमूद के बारे में रिसर्च करें तो आपको मालूम होगा कि आखिर इस किताब में कितनी घटिया बातें लिखी हैं, लेकिन फिर भी इसे अपनी सबसे मुकद्दस किताब मानते हैं और इसी के बातों पर अमल करके वो मासूम लोगों पर बेहद जुल्म ढाते हैं। यहूदियों ने इस किताब को सारी दुनिया से छुपा रखा है, और अगर कोई यहूदी इस किताब को लोगों के सामने पेश कर देता है उसकी सजा सिर्फ मौत है। लेकिन फिर भी यहूदी कौम में भी बहुत से अच्छी सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं जो हमेशा से अपनी इस कौम को समझाते आए हैं कि लोगों में करना एक गुनाह है, हमें एक दूसरे का हमदर्द बन के रहना चाहिए। और ऐसे कुछ अच्छे यहूदी लोगों ने दुनिया के सामने तलमूद किताब को भी एक्सपोज कर दिया, जिससे अब आप भी इसके बहुत से पैराग्राफ पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर आपको भी अंदाजा होगा कि आखिर यहूदी मजहब की सबसे मुकद्दस किताब किन किन साजिशों से भरी हुई है। अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।